جو کہ کافی دقت والا سال ثابت ہوا ہے، اور میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی معیشت میں، اور کس اچھے انداز میں حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور جو اکانومی تھی اس کو استحکام دیا، اور پھر کس طرح سے کرونا وائرس آئی اور اس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب ہم جو بجٹ دے رہے ہیں وہ کیسے اس کرونا وائرس کے اثرات سے بھی نپٹنے کے لیے ہے اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بھی ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں اپنے کامنٹس کو مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہماری ٹیم اور میں آپ کے سوالوں کے جوابات دے سکیں اور اس کے لیے زیادہ عرصہ ہو۔ دیکھیں، پہلے 9 مہینے جو اس حکومت کے گزرے اس میں بہت بڑی کامیابیاں جو ہے ہم نے اکانومی میں کے فرنٹ پہ پائیں۔ پہلی چیز یہ تھی کہ 9 مہینے کے بعد ہمارا جو ایک بڑا ورثے میں ملا ہوا مسئلہ تھا کہ قرضوں کی جو تعداد تھی اس ملک پر، وہ تقریباً جب ہم آئے تو ڈیٹ اور لائبلٹیز کوئی 30,000 ارب سے زیادہ تھی، اور اس کی وجہ سے جو پہلے 2 سال گزرے اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو 5,000 ارب روپے قرضوں کی مد میں واپس کرنے پڑے۔ تو اس سال جو یہ گزرا ہے اس میں 2,700 ارب روپے واپس کیے گئے، اور جو بھی اس حکومت کی پرفارمنس کو جج کرنا چاہے اسے یہ بات پہلے سامنے رکھنی پڑے گی کہ 2,700 ارب روپے دیے گئے، جبکہ حکومت کا جو ٹوٹل ریسورس بجٹ ہے صوبوں کو دینے کے بعد وہ 2,000 ارب کے قریب بنتا ہے۔ تو اگر آپ کا پورا ریسورس انویلپ 2,000 پلس ہو اور فقط جو سود کے لیے جو ماضی میں لیے ہوئے قرضے ہیں اس کی پیمنٹ 2,700 ارب ہو، تو ہر ایک کو یہ بیسک جو ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا۔ لیکن الحمدللہ یہ 2,700 ارب روپے واپس کیے گئے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ۔ دوسری بات یہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اخراجات کو بہت سختی سے روکیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پورے سال میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئیں پہلے، کہ اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی بورو نہیں کیا گیا اور کوئی گرانٹ سپلیمنٹری کسی بھی ادارے کو نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ سے شاید پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک پرائمری سرپلس، یعنی حکومت کے جو اخراجات تھے وہ اپنی آمدنی سے کم رکھے گئے اور پرائمری سرپلس حاصل کیا گیا۔ تو یہ ایک دوسری بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی۔ تیسری چیز یہ کہ ٹیکسز کی تعداد، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ٹیکسز کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ٹیکسز اپنے صاحب حیثیت لوگوں سے نہیں حاصل کر سکیں گے تو قرضوں کا بوجھ مزید بڑھے گا۔ تو ٹیکسز کی تعداد میں بھی 17% اضافہ ہو رہا تھا، اور یہ ٹیکسز جو ہیں اور زیادہ ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے جان بوجھ کے امپورٹس کو کم کیا، اور اس کی وجہ سے امپورٹس سے جو ٹیکسز حاصل ہوتے ہیں وہ کم ہوئے، ورنہ جو ہماری ڈومیسٹک اکانومی تھی اس میں ٹیکسز کے بڑھنے کی تعداد تقریباً 27% تھی، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ، اور اس کی وجہ سے ہم نے پرائمری سرپلس حاصل کیا۔ تیسری چیز جو پاکستان کو ایک بہت بڑا ایک خطرہ تھا جب یہ حکومت آئی، وہ یہ تھا کہ ہمارے ڈالرز تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور ہم ڈالرز جو امپورٹس پہ خرچ کر رہے تھے وہ ہماری ایکسپورٹس کے مقابلے میں ڈبل تھیں، اور اس وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سطح پہ تھا، 20 ارب ڈالر۔ تو بہت بڑے فیصلے کیے گئے اور اس نمبر کو 20 ارب ڈالر سے 3 ارب ڈالر تک گرا دیا گیا۔ تو یہ تیسرا بہت بڑا ایک
ایونٹ تھا جو اس حکومت کو ملا. اس کے بعد 200 ارب کے قریب تقریباً رکھے گئے پاکستان کے لوگوں کو, خاص طور سے کمزور طبقوں کو مدد دینے کے لیے, اور یہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا اور اس پہ عمل ہو رہا تھا اچھے انداز میں. اور پانچویں چیز یہ کہ نان ٹیکس ریونیو جن کا ٹارگٹ 1100 ارب تھا, اس کی مد میں 1600 ارب حاصل کیے گئے, اور یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی. اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا پاکستان کی پرفارمنس کو سراہ رہی تھی. آئی ایم ایف کے بورڈ نے پاکستان کی پرفارمنس کو سراہا, موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی, بلومبرگ نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو دنیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکیٹ دسمبر 2019 میں قرار دیا. اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک اکانومی میں استحکام تھا, دوسری جانب دنیا کے جو پرائیویٹ کیپٹل تھی وہ پاکستان آنا شروع ہوئی, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی تھی پاکستان, اس میں کوئی 137% اضافہ ہوا, یعنی دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی. اب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں, لیکن کرونا وائرس آیا اور اس کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا. اب یہ کرونا وائرس نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کرونا وائرس کا بہانہ کیا جا رہا ہے. کرونا وائرس از اے فیکٹ, اٹس اے ریئلٹی. اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی متاثر ہو رہے ہیں, اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں. پوری دنیا میں آئی ایم ایف کے مطابق کوئی 4% کم از کم آمدنی جو ہے وہ گرے گی. تو نیچرلی اس کے اثرات ہمارے پہ بھی آئے, اور لوگ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کتنے اثرات آئے, کیا ہوا. تو اس کے بارے میں حتمی طور سے پتہ تو بعد میں پڑے گا, کیونکہ ابھی تک کسی کو 100% یقین نہیں کہ یہ کتنے عرصے اور چلے گی اور کتنی شدت آئے گی اس میں. لیکن 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں جو اس کے موٹے اور چیدہ اثرات. ایک تو یہ کہ ایک اندازہ ہے کہ اس سے ہماری معیشت کو تقریباً 3000 ارب جو ہے جی ڈی پی کا نقصان ہوگا, یعنی کہ جو ہمارے تمام ملک کی مجموعی آمدنی ہے اس میں 3000 ارب کی کمی آئے گی. اس کو انگریزی میں 3 ٹریلین کہہ سکتے ہیں. پھر اگر ایف بی آر کی جو ہماری ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ اسی انداز سے چل رہی ہوتی جس طرح چل رہی تھی پہلے 8-9 مہینے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 4,500 سے لے کر 4,700 ارب تک پہنچ سکتے تھے. لیکن اب ہم بمشکل 3,900 تک پہنچے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 500-600-700 ارب کی جو ہے ریونیوز میں نقصان ہمیں سہنا پڑا. اور یہ ایویڈنس دیا جا سکتا ہے اس کو کہ کس طرح ہر مہینے یہ ریونیو گرا, اور اگر یہ نہ گرتا تو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا. لیکن کرونا سے کسی کو کے پاس کوئی ایسا حربہ نہیں تھا کہ کرونا کو روک دیتے. اور تیسری چیز یہ کہ ہماری دکانیں بند ہوئیں, ہماری انڈسٹری بند ہوئی, ہمارے بڑے کارخانے بند ہوئے, ہماری ٹرانسپورٹ بند ہوئی, اور ساری دنیا میں ہوئی. اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بھی بڑھی, لوگ جو ہیں ان میں غربت میں بھی اضافہ ہوا, اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو بہت اچھے انداز میں ٹیکل کیا جائے. محدود ذرائع کے باوجود جتنی جنراسٹی ہو سکتی ہے, جتنی جو ہے ایفیشنسی ہو سکتی ہے, اس سے لوگوں کی مدد کی جائے. اور 1200 ارب کا پیکیج دیا گیا. اور آپ نے دیکھا, آپ تو شاید واقف ہوں, لیکن ہماری پبلک کو شاید ان تمام چیزوں کا پتہ نہ ہو, اس لیے ان کی خاطر میں 1-2 منٹ میں بتانا چاہوں گا
کہ کیا کیا چیزیں کی گئیں. 1,60,00,000 لوگوں کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ لیکویڈیٹی یعنی کیش ان تک پہنچائی جائے, اور 1 کروڑ سے زیادہ کو ابھی تک پہنچائی جا چکی ہے. اور اگر ہر خاندان میں 6 سے 7 لوگ ہیں اور آپ 1,60,00,000 لوگوں تک پہنچیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ تقریباً 10 کروڑ پاکستانیوں تک پہنچ رہے ہیں. اور یہ ہوا, یہ سب نے دیکھا, اور پیسے دیتے ہوئے بھی دیکھا, اور بغیر کسی سیاسی کنسیڈریشن کے, بغیر کسی مذہبی کنسیڈریشن کے, بغیر کسی علاقائی کنسیڈریشن کے, فقط اگر آپ پاکستانی ہیں اور اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کو یہ بہت شفاف انداز میں مدد دی گئی. اور اس سے کچھ لوگوں کو یا کافی لوگوں کو ایک ایسے سپورٹ دی گئی کہ وہ اس بری سچویشن میں ان کے جو حالات ہیں مزید برے نہ ہوں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 280 ارب روپے کی گندم خریدی گئی تاکہ کسانوں کے پاس پیسہ جائے تو وہ ڈیمانڈ بڑھائیں اور چیزوں کی, ٹریکٹرز کی یا موٹر سائیکلز کی یا پنکھوں کی, یا اپنے گھروں کی مرمت کروائیں یا گھر خریدیں تاکہ اکانومی میں ڈیمانڈ بڑھے. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تقریباً پاکستان کے جتنے بھی کمرشل انٹرپرائز تھے, جو چھوٹے کمرشل انٹرپرائزز تھے, ان کو حکومت نے کہا کہ ہم آپ کے بل دیں گے, 3 مہینے بجلی کے بل دیں گے, مؤخر نہیں کریں گے بلکہ دے دیں گے آپ کے بل. وہ دیے گئے تاکہ ان کی جو کمپنیز ہیں ان کو ریوائیول میں مدد ہو. پھر 50 ارب دیے گئے ایگریکلچر کے لیے کہ فرٹیلائزر کی قیمتیں کم کریں, آپ جس انداز میں بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں کسانوں کے لیے وہ خرچ کریں. تو یہ تو یہاں سے ہوئی چیزیں. اس کے بعد سبسڈی دی گئی تاکہ لوگوں کو جس کارخانے کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے اپنے امپلائیز کو دینے کے لیے پے رول ایکسپنس کا نظام لایا گیا, وہ سستے داموں ان کو مدد کی گئی. اور تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ جو ہیں بزنس انٹرپرائزز نے اس چیز کا فائدہ لیا. اسی طرح سے جو پرنسپل ہے, اگر کسی بھی کمپنی کا وہ ڈیو ہو رہا ہے بینکس کی جانب تو اس کو 1 سال کے لیے مؤخر کیا گیا. اسی طرح کنزیومرز جو ہیں یوٹیلیٹیز کے, ان کے بلوں کو 6 مہینے تک مؤخر کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہوئیں اس وقت جب کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں تھے. اور اگر ہمیں ایک فائدہ ہوا اس سارے سلسلے کا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوئیں, تو حکومت نے کوشش کی کہ اس طرح نہ کرے کہ اپنے ٹیکسز بڑھا لے اور وہ خود جتنا چاہے اس کو رکھ لے. کوشش یہ کی گئی کہ جو چیز جہاں پہ ہے اس کو وہیں رکھا جائے اور جتنا میکسیمم فائدہ پبلک کو دیا جا سکتا ہے وہ دیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بہت شدید انداز میں کم ہوئیں, اور یہ خصوصی طور پہ پاکستان کے مڈل کلاسز جو کہ انفلیشن کی وجہ سے دقت میں تھے, ان میں اس دقت کو کمی کرنے کی خاطر کی گئی. اور جو کیروسین آئل ہے اس کی تو 2/3 قیمت کم کر دی گئی, یعنی اگر اس کی قیمت 100 روپے تھی تو وہ 66 روپے کم کر دی گئی اور 33 پہ لے آئی گئی. سو یہ ساری چیزیں ہوئیں. اب ہمیں آگے کی طرف دیکھنا. یہ جو سال گزرا اس میں نے آپ سے شیئر کیا کہ پہلے 9 مہینے میں ایک استحکام دیا گیا, بہت اچھی پالیسیز لائی گئیں اور ان کا فائدہ عوام تک پہنچایا گیا. جو کرونا وائرس کے شدید اثرات ہوئے ان سے نپٹنے کے لیے ایک اچھا پیکیج دیا گیا, اور اب ہم آگے کی جانب دیکھ رہے ہیں. تو آگے جاتے ہوئے ہمیں کیا سوچنا ہے؟ دیکھیں, پھر میں بار بار یہ چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں جو سب سے اہم چیز ہے جس سے ہم چھٹکارا نہیں پا سکتے
اور جو ماضی میں ملا ہے اور اس ملک کے گلے میں پڑا ہوا ہے تحفہ، وہ ہے جو قرض ہم نے لیے ہیں ان کی واپسی۔ تو اس سال پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں 2,900 ارب تو بعد میں پڑے گا، کیونکہ ابھی تک کسی کو 100% یقین نہیں کہ یہ کتنے عرصے اور چلے گی اور کتنی شدت آئے گی اس میں، لیکن 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں جو اس کے موٹے موٹے اور چیدہ اثرات۔ ایک تو یہ کہ ایک اندازہ ہے کہ اس سے ہماری معیشت کو تقریباً 3,000 ارب جو ہے GDP کا نقصان ہوگا، یعنی کہ جو ہمارے تمام ملک کی مجموعی آمدنی ہے اس میں 3,000 ارب کی کمی آئے گی، اس کو انگریزی میں 3 ٹریلین کہہ سکتے ہیں۔ پھر اگر FBR کی جو ہماری ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ اسی انداز سے چل رہی ہوتی جس طرح چل رہی تھی پہلے 8-9 مہینے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 4,500 سے لے کر 4,700 ارب تک پہنچ سکتے تھے، لیکن اب ہم بمشکل 3,900 تک پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 500-600-700 ارب کی جو ہے ریونیوز میں نقصان ہمیں سہنا پڑا، اور یہ ایویڈنس دیا جا سکتا ہے اس کو کہ کس طرح ہر مہینے یہ ریونیو گرا، اور اگر یہ نہ گرتا تو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا، لیکن کرونا سے کسی کو کے پاس کوئی ایسا حربہ نہیں تھا کہ کرونا کو روک دیتے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہماری دکانیں بند ہوئیں، ہماری انڈسٹری بند ہوئی، ہمارے بڑے کارخانے بند ہوئے، ہماری ٹرانسپورٹ بند ہوئی، اور ساری دنیا میں ہوئی، اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بھی بڑھی، لوگ جو ہیں ان میں غربت میں بھی اضافہ ہوا، اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو بہت اچھے انداز میں ٹیکل کیا جائے، محدود ذرائع کے باوجود جتنی جنراسٹی ہو سکتی ہے، جتنی جو ہے ایفیشنسی ہو سکتی ہے، اس سے لوگوں کی مدد کی جائے، اور 1,200 ارب کا پیکیج دیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا، آپ تو شاید واقف ہوں، لیکن ہماری پبلک کو شاید ان تمام چیزوں کا پتہ نہ ہو، اس لیے ان کی خاطر میں 1-2 منٹ میں بتانا چاہوں گا کہ کیا کیا چیزیں کی گئیں۔ 1,60,00,000 لوگوں کو حکومت نے فیصلہ کیا کہ لیکویڈیٹی یعنی کیش ان تک پہنچائی جائے، اور 1 کروڑ سے زیادہ کو ابھی تک پہنچائی جا چکی ہے۔ اور اگر ہر خاندان میں 6 سے 7 لوگ ہیں اور آپ 1,60,00,000 لوگوں تک پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ آپ تقریباً 10 کروڑ پاکستانیوں تک پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ ہوا، یہ سب نے دیکھا، اور پیسے دیتے ہوئے بھی دیکھا، اور بغیر کسی سیاسی کنسیڈریشن کے، بغیر کسی مذہبی کنسیڈریشن کے، بغیر کسی علاقائی کنسیڈریشن کے، فقط اگر آپ پاکستانی ہیں اور اگر آپ ضرورت مند ہیں تو آپ کو یہ بہت شفاف انداز میں مدد دی گئی، اور اس سے کچھ لوگوں کو یا کافی لوگوں کو ایک ایسے سپورٹ دی گئی کہ وہ اس بری سچویشن میں ان کے جو حالات ہیں مزید برے نہ ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 280 ارب روپے کی گندم خریدی گئی تاکہ کسانوں کے پاس پیسہ جائے تو وہ ڈیمانڈ بڑھائیں اور چیزوں کی، ٹریکٹرز کی یا موٹر سائیکلز کی یا پنکھوں کی، یا اپنے گھروں کی مرمت کروائیں یا گھر خریدیں تاکہ اکانومی میں ڈیمانڈ بڑھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ تقریباً پاکستان کے جتنے بھی کمرشل انٹرپرائز تھے، جو چھوٹے کمرشل انٹرپرائزز تھے، ان کو حکومت نے کہا کہ ہم آپ کے بل دیں گے، 3 مہینے بجلی کے بل دیں گے، مؤخر نہیں کریں گے بلکہ دے دیں گے آپ کے بل۔ وہ دیے گئے تاکہ ان کی جو کمپنیز ہیں ان کو ریوائیول میں مدد ہو۔
फिर 50 अरब दिए गए एग्रीकल्चर के लिए कि फर्टिलाइज़र की कीमतें कम करें। आप जिस अंदाज में भी आप बेहतर समझते हैं किसानों के लिए वो खर्च करें। तो ये तो यहाँ से हुई चीज़ें। उसके बाद सब्सिडी दी गई ताकि लोगों को जिस कारखाने को भी पैसों की ज़रूरत है अपने एम्प्लॉइज़ को देने के लिए पेरोल एक्सपेंस का निज़ाम लाया गया, वो सस्ते दामों उनको मदद की गई और तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा जो हैं बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया। इसी तरह से जो प्रिंसिपल है, अगर किसी भी कंपनी का वो ड्यू हो रहा है बैंक्स की जानिब तो उसको 1 साल के लिए मौखर किया गया। इसी तरह कंज्यूमर्स जो हैं यूटिलिटीज़ के, उनके बिलों को 6 महीने तक मौखर किया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त जबकि हुकूमत के पास पैसे नहीं थे। और अगर हमें एक फ़ायदा हुआ इस सारे सिलसिले का कि दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम हुई, तो हुकूमत ने कोशिश की कि इस तरह न करे कि अपने टैक्सेस बढ़ा ले और वो ख़ुद जितना चाहे उसको रख ले। कोशिश ये की गई कि जो चीज़ जहाँ पे है उसको वहीं रखा जाए और जितना मैक्सिमम फ़ायदा पब्लिक को दिया जा सकता है वो दिया जाए। तो आपने देखा कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बहुत शदीद अंदाज में कम हुई और ये खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के मिडिल क्लासेस जो कि इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कत में थे, उनमें उस दिक्कत को कमी करने की खातिर की गई। और जो केरोसिन ऑयल है उसकी तो 2/3 कीमत कम कर दी गई, यानी अगर उसकी कीमत 100 रुपये थी तो वो 66 रुपये कम कर दी गई और 33 पे ले आई गई। सो ये सारी चीज़ें हुई। अब हमें आगे की तरफ देखना। ये जो साल गुज़रा इसमें मैंने आपसे शेयर किया कि पहले 9 महीने में एक इस्तेहकाम दिया गया, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ लाई गई और उनका फ़ायदा अवाम तक पहुंचाया गया। जो कोरोना वायरस के शदीद असरात हुए उनसे निपटने के लिए एक अच्छा पैकेज दिया गया और अब हम आगे की जानिब देख रहे हैं। तो आगे जाते हुए हमें क्या सोचना है? देखें, फिर मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि हमें जो सबसे अहम चीज़ है जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते और जो माजी में मिला है और इस मुल्क के गले में पड़ा हुआ है तोहफा, वो है जो कर्ज हमने लिए हैं उनकी वापसी। तो इस साल पहली चीज़ ये है कि हमें 2,900 अरब फिर देने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 5,000 अरब रुपए वापस किए गए और अब 2,900 अरब और देने हैं। तो कुदरती बात है, उससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, उसमें कमी करना हमारे बस में नहीं। और आप प्लीज़ ये बात समझें कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ये 2,900 अरब कर्ज़ों में देने की बजाय पाकिस्तान की पब्लिक पे खर्च करें। हम तो चाहेंगे कि एहसास के प्रोग्राम को और डबल कर दें, ट्रिपल कर दें। आप सोचें कि एहसास का प्रोग्राम अगर 200 अरब का है या 150 अरब अभी तक खर्च किए जा चुके हैं और ये 3,000 अरब हम देने जा रहे हैं, तो 20 एहसास के प्रोग्राम बनाए जा सकते थे। 20 गुना एहसास का प्रोग्राम बढ़ाया जा सकता अगर हमें ये कर्ज न देना होता। लेकिन ये कर्ज देना है, तो फिर क्या हो सकता है कि हम अपने अखराजात किस तरह कम कर सकते हैं? हमने कोशिश की है कि हम हुकूमत के अखराजात कम करें और हमने हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए बड़े मुश्किल फैसले किए। क्योंकि हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत तो ये चाहती है कि जितना अपनी पब्लिक को दे सके दे और जितना कम टैक्स ले सके ले। लेकिन अगर हमें
3,000 ارب دینے ہیں اس ملک کے اوپر جو قرضہ ہے، تو قدرتی بات ہے کہ پھر ہمیں کہیں کاٹنا ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بھی قرض لے رہے ہیں، تو آپ جا کے دیکھیں کہ ہم قرض کیوں لے رہے ہیں. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ ہمیں کوئی عیاشی کا شوق ہے. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. ہم قرض اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ سویلین گورنمنٹ میں کوئی بجٹ بڑھایا جا رہا ہے. ہم قرض بنیادی طور پہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمیں ماضی کے قرضوں سے نپٹنا ہے. تو اب اس بجٹ میں ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے جو ماضی کے لیے ہوئے قرض ہیں وہ ہم واپس کریں. ذمہ داریاں ہیں، ہمارے جو ماضی کے لیے ہوئے قرض ہیں وہ ہم واپس کریں. لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے. تو یہ ایک بنیادی جو ہے پلر ہے اس گورنمنٹ کا، اس بجٹ کا، کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مشکل میں ہیں اور ہم ان پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. تو ایک بات. دوسری چیز یہ کہ ہم ایکسپینڈیچرز یعنی اخراجات کو کم کریں گے، لیکن حکومتی اخراجات کو کم کریں گے. اور اس کے باوجود ہم جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کو بڑھائیں گے. اور ہم نے پچھلے سال میں جو یوٹیلائزیشن ہوئی ہمارے ڈیولپمنٹ پروگرام کی، اس میں 100 بلین کا اضافہ کیا اور یہ 650 بلین پہ رکھا. اور ہم نے یہ کہا کہ جو احساس کا پروگرام ہے جس کے تحت ہم پاکستان کے کمزور طبقوں کو پیسے دیتے ہیں، اس کو بھی مزید ہم بجٹ دیں گے. اور یہ جو ہم نے 1,1200 کا جو پیکیج دیا ہے، اس میں سے بھی جو پیسے بھی بچیں گے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں گے تاکہ وہ اگلے سال بھی استعمال کیے جا سکیں لوگوں کے فائدے کے لیے. دوسرا کیا بڑا پہلو ہے اس حکومت کا، اور یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ریلیف والا بجٹ ہے، کہ اس میں بہت ٹیکسز کاٹے گئے ہیں. اور میں چند کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ وہ لسٹ اتنی بڑی ہے کہ سارا وقت گزر جائے گا اگر میں وہ لسٹ پڑھنا شروع کروں، کیونکہ یہ 4.5 پیجز کی یہ لسٹ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ٹیکس کاٹے گئے ہیں. تو اس میں سے میں جو ہے آپ کو چند جو بہت اہم ترین ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی 1623 ٹیرف لائنز ہیں. ٹیرف لائنز بھی یہ کہ جو امپورٹ ہوتی ہیں، جو را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے ہماری انڈسٹریز کے لیے، جس میں کیمیکل انڈسٹری ہے، پیٹرول انڈسٹری ہے، فرٹیلائزر ہے، ربر ہے، لیدر ہے، ٹیکسٹائل ہے. تو 1623 لائنز، اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں آئٹم، کیونکہ ہر لائن میں کئی آئٹم ہوتے ہیں. تو ہزاروں آئٹمز جو ہیں ان کے اوپر صفر کی جا رہی ہے ڈیوٹی، یعنی وہ اس ملک میں آ سکتے ہیں اور ان پہ ٹکا بھی ڈیوٹی نہیں ہوگی، صفر ہوگی. یہ ختم کی جا رہی ہیں ساری ڈیوٹیز. کیوں؟ تاکہ ہمارے بزنسز کے لیے کاسٹ جو ہے وہ کم ہو اور وہ اپنا بزنس بڑھا سکیں اور لوگوں کو جابز دے سکیں اور ہماری ایکسپورٹس بڑھا سکیں. دوسری چیز، 200 کے قریب ٹیرف لائنز، یعنی اس میں بھی پھر چند ہزار آئٹم آ جاتے ہیں جو کہ را مٹیریل اور انٹرمیڈیری گڈز ہیں، جس میں پیکیجنگ، ربر، جوتے، ہوم اپلائنسز، اس انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا. اور یہ 200 ٹیرف لائنز میں ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، صفر نہیں کیا جا رہا ہے لیکن کم کیا جا رہا ہے. پھر 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں انجینئرنگ سیکٹر کے لیے یا کپڑوں کے لیے، LED ٹی ویز کے لیے، بلینکٹس یا الیکٹروڈز کے لیے 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے. ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس
کم ہو. یہ ڈیوٹیز ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈیوٹیز کے علاوہ دوسرا ایریا جہاں پہ ہم کمیاں کرنے جا رہے ہیں از کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس. کوئی 10 قسم کے وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے. پھر آپ آئیں کہ جی امپورٹ کے اوپر جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو 5.5% سے کم کر کے 1 اور 2% کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کئی ایسے سیکٹر ہیں جن کو بہت مراعات دی جا رہی ہیں. کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک تاریخی پیکج دیا گیا اور اب جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے اس کو آدھا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سیکٹر ابھرے اور اس کے ابھرنے سے جاب کریشن ہو اور اس کے ساتھ جو انڈسٹریز ریلیٹ کرتی ہیں ان سب میں جاب کریشن ہو. پھر سیمنٹ کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس میں 25 روپے کمی کی جا رہی, 25 پیسے کمی کی جا رہی ہے. یا 200 روپے میں سے 25 روپے جی 25 پیسے پر کے جی. ہاں اور پر کے جی 15 روپے بیگ کے پیچھے. جی ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو یہ پوائنٹ آف سیل ہم چاہ رہے ہیں کہ سب جو بڑے دکان ہیں ان کا ایف بی آر کے ساتھ ڈائریکٹ مشینی طور پہ تعلق ہوتا کہ بیچ میں کوئی نہیں آئے. تو جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوگا اس کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ پہلے 14% تھا, اب اس کو 12% کیا جا رہا ہے تاکہ پکڑ دھکڑ کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ سہولیت دی جائے کہ وہ آٹومیشن کے تھرو ٹیکس کا جو برڈن ہے وہ بیئر کریں. اور کیونکہ یہ تنقید رہتی ہے کہ جی موجودہ ٹیکس پیئر پہ مزید بوجھ نہ لگے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیکس نیٹ کو اس انداز میں بڑھایا جائے. پھر ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر جو منیمم ٹیکس تھا وہ بیئر کریں. اور کیونکہ یہ تنقید رہتی ہے کہ جی موجودہ ٹیکس پیئر پہ مزید بوجھ نہ لگے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیکس نیٹ کو اس انداز میں بڑھایا جائے. پھر ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر جو منیمم ٹیکس تھا اس کو 1.5% سے 0.5% کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے کرونا وائرس اور کینسر کے لیے جو کٹس ہیں ان کے اوپر جو بھی ڈیوٹیز ہیں اور ٹیکس ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. اور ٹیکسٹائل اور ریٹیل کے جو لیدر آؤٹ لیٹس تھے ان کو بھی پی او ایس میں لانے کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ 14 سے 12% کی جا رہی. تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں کہ یہ ریلیف ہم کیوں دے رہے ہیں. اتنے میسو ریلیف جس میں کوئی 40 سے 50 ارب روپے کی ڈیوٹیز جو ہیں ہم واپس کر رہے ہیں اس لیے کہ وی وانٹ کہ اس موقع کے اوپر جاب کریشن ہو. اور جاب کریشن حکومت اپنے پاس بھرتی کر کے نہیں کر سکتی لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوز دے کر سکتی ہے. تو یہ ایک اور بڑی چیز ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. اب ایک جانب کہ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا, دوسری جانب یہ اتنی زبردست مراعات دی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد جو تیسرا بڑا فیصلہ ہے کہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز سے ہٹ کر کئی ایسے قوانین ہیں جو بدلائے جا رہے ہیں جس میں لوگوں کو آسانی مہیا کی جا رہی ہے بزنس کرنے کے لیے. اور یہ ان کی تفصیلات بھی اگر آپ Q&A کریں گے تو آپ کو بتائی جا سکیں گی. یہ جو ہیں چند بنیادی باتیں ہیں اور حکومت کا فلسفہ یہی ہے کہ پورا سال مانیٹرنگ ہوگی, جس جگہ پر بیشی نظر آئے گی اس میں سے رسپانس ہوگا اور دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. IMF ہو, ورلڈ بینک ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک ہو, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم
डिसिप्लिन से चलना चाहते हैं। हम लोगों की जेबों में हाथ नहीं डालना चाहते। हम इस अंदाज में नहीं चलना चाहते कि हमारे कोई ख़ानदान हैं और उनके कोई कारखाने हैं या उनकी कोई इंडस्ट्री है। हम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इस तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी का महवर समझते हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हम जो कुछ भी करें उनके बेनिफिट को सामने रख कर हम करें। तो इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, और हम ये सिलसिला जो है इसको नेकियती से परसू करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आने वाले दिनों में एहसास के प्रोग्राम से मज़ीद प्रोग्राम होंगे, PSDP के अंदर मज़ीद स्कीमें होंगी, और हम सब एज ए यूनिट, एज ए टीम, आप देख रहे हैं कि ये सारा जो सिलसिला है एक टीम वर्क का नतीजा है। और PM साहब की हम लोगों को ऑलवेज सिर्फ एक हिदायत होती है कि हमें पाकिस्तान ने यहाँ बिठाया है और हमें सिर्फ उनका इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट और उसको फर्दर करना है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। जैसा कि परसों था, हमारे साथ जूम पे भी काफ़ी सारे सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं, तो उन्हीं से आज इब्तिदा करते हैं। पहला क्वेश्चन एयर वाई लाइको रहमान जूम पे हमें ज्वाइन किया वो करेंगे, और उसके बाद मेलकम साहब जी होंगे। माइक खोल दें जी। जो भी आसान सवाल है उनके जवाब मैं दूंगा, जो मुश्किल हैं उनके मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज और चेयरपर्सन FBR देंगी। अपना माइक ऑन करें जी। मेरा माइक ऑन। अपना माइक ऑन करें जी। मेरा माइक ऑन। मिशन खजाना साहब से मेरा सवाल ये है कि जिस अंदाज में कोरोना की वबा के बायस मसाइल पैदा हुए, बेरोजगारी बढ़ी और हमारे रेवेन्यूज के ऊपर भी उसके ऊपर मसाइल आए, तो सोचने वाली बात यह है कि जो सेविंग्स का हमारा कंसेप्ट था, जो हम सेविंग्स का कल्चर फ्लो करना चाह रहे थे, वो मुतासिर हुआ है। दूसरा छोटा सा एक पहलू ये जानना चाहूंगा कि जो फीकस आमदनी थी डॉलर्स में, वो भी काफी हद तक कम हुई है। तो इन दोनों पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए, सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए और नए साल में कोरोना को सामने रखते हुए फीकस आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी शुक्रिया। अशरफ मेलकम साहब आप भी सवाल कर लें। म्यूट हुआ है। जी माइक ऑन कर लें अपना अशरफ मेलकम साहब। जी होगी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज। जी शेख साहब, मेरा पहला सवाल जो मैं तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछता हूँ लेकिन उसका जवाब मुझे नहीं मिलता, एक था कि PTCL की हमने निजकारी की थी, साकडार साहब ने 4 साल तक उसका जवाब नहीं दिया। जब जवाब दिया जाते उन्होंने कहा कि मुआहदा फॉल्टी था, ये मुआहदा गलत था। उस निजकारी से हमें $800 मिलियन अभी तक नहीं मिले। आप हमें बता दीजिए कि मुआहदा फॉल्टी था या कोई और वजह थी, या कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज की लिस्ट जो दी गई थी उस वक्त बायर कंपनी को इत्तसालात, वो गलत थी। वो लिस्ट किसने गलत दी? क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी? वो नियति बदनीयती से लिस्ट फराहम की गई थी या कोई कैलकुलेशन में गलती हुई थी? दूसरा सर सवाल ये है कि FBR का जो टारगेट है वो तकरीबन 1000 अरब रुपए से ज्यादा वसूली का टारगेट रखा जा रहा है। अभी FBR के ऑफिशियल्स भी और बिजनेस कम्युनिटी भी यही कह रही है कि ये अनरियलिस्टिक टारगेट है, ये पूरा नहीं हो सके, गवर्नमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा। हमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि 1000 से ज्यादा टैक्सेस कहाँ से आएंगे, क्योंकि हमारी तारीख में जो हाईएस्ट हमारी टैक्स वसूलियों में इजाफा रहा है वो 21% रहा है। जो अभी का टारगेट है ये शायद 30% के करीब बनता है। ये टारगेट कैसे पूरा होगा? क्या हमें इंश्योर नहीं करना चाहिए कि ऐसा टारगेट मुकर्रर हो जो हासिल किया जा सके? सर तीसरा और आखिरी सवाल, थैंक यू, टाइम मिल गया। एक सर अभी फैसला हुआ है कि जो 50,000 रुपए पे शनाख्ती कार्ड दिखाने की शर्त थी उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। हुकूमत ने पिछले साल इसको 50,000 रुपए रखा, फिर उस पर प्रोटेस्ट होते रहे, तकरीबन सारा साल इस तरह गुजर गया, कुछ नहीं हो सका। फिर उनका मुतालबा मान लिया गया।
کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ایسے اہداف، ایسے ٹارگٹ، ایسے فیصلے کیے جا سکیں جو دوبارہ جن پہ عمل درآمد ناممکن ہو؟ پہلے بھی ان پہ کیوں سوچ نہیں آتی؟ سر سوری، ایک آخری بات، ابھی سے ہمارے فائنینشیل مینج کیا کاٹ دیا؟ کیوں؟ ابھی تو وہ صرف چوتھے پہ پہنچے تھے اور آپ نے کاٹ دیا. میں نہیں کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں سے بھی کوئی 3 سے زیادہ نہیں کرے ایک وقت پہ. جی 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 2-3 لے لیں. مشتاق یوسف جی صاحب کو دیں، بزنس ریکارڈر سے. وہ بولے جا رہے ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کو کاٹ دیا. میں بولوں گا جی جی ڈاکٹر صاحب، میرا نام مشتاق گمن ہے، میں بزنس ریکارڈر سے ہوں. ایک تو میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر اسد عمر صاحب یہ آپ کے ساتھ ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا، کیونکہ ان کی کمی تو محسوس ہم کر ہی رہے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. دوسرا سر، یہ ایک جو موبائل فون کے آپ جو پالیسی اناؤنس ہوئی تھی پچھلے دنوں، اس میں جو مراد دی گئی تھی، اس میں 2 چیزیں ابھی جو آپ نے بجٹ میں اناؤنس کی ہیں، اس میں سیل ٹیکس کا اور ریگولیٹری ڈیوٹی میرے خیال میں وہ آپ نے وہ ہیں اپروو نہیں کی جو اس میں پالیسی میں تھی. اور دوسرا سر، ایک جو تیسرا جو چل رہا ہے وہ یہ کہ بجٹ جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریویو ہوگا، اور یہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1 کوارٹر کا بجٹ ہے یا پورے سال کا بجٹ ہے؟ بالکل ہی معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہ رہے ہیں. جی شیخ صاحب السلام علیکم. سید مشتبہ رضوان کنٹینیو سے. شیخ صاحب، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے، میرے چھوٹے 2-3 ہیں کوئریز ہیں جس کو جو ہے نا، آپ پہلی تو یہ ہے کہ آپ کی جب گورنمنٹ آئی تو آپ نے 1 کروڑ نوکریوں کا ذکر کیا تھا، جو ذکر ہی رہ گیا. اب یہ 1 کروڑ سے بڑھ کر اب یہ 5 کروڑ کے قریب ہو گئی ہیں، جو کرونا وائرس کے سبب کہہ رہی ہیں جو بھی. اور جو یہ اوورسیز جو پاکستانی تھے ان کی زیادہ تعداد جو ہے وہ بے روزگار ہو کر آ رہی ہے، خواتین بے روزگار ہو رہی ہیں. اس کے اوپر بتائیے گا کہ اس کو آپ کس طرح مطلب ہے کہ مینیج کریں گے. اور دوسرا یہ شیخ صاحب، آپ کی گورنمنٹ نے کہا تھا کہ یہ کرائسس جب آ رہے ہیں تو یہ کمپنیز جو ہے وہ لے آف نہیں کرے گی لوگوں کو، اور ان کو مطلب جو مراحت چاہیے ہوں گی وہ ہم دیں گے. اب یہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک تو انہوں نے 60% مطلب انہوں نے کٹ کر دیا، اور باقیوں کو لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا. تو اس کو آپ کس طرح کریں گے؟ اور تیسرا اور آخر یہ ہے کہ آپ نے یہ کرائسس تو بہت سارے آئے ہیں، جس میں آٹا چینی اور سب کا آیا، اب پیٹرول کا بھی آیا. پیٹرول کے اوپر جو ہے آپ نے مطلب یہ دیکھ لیں کہ مطلب کسی کو جو جرمانہ کیا وہ 50 لاکھ اور 1 کروڑ، یہ تو اٹس جسٹ اے پینٹ. آپ نے مطلب ہے کہ یہ کس طرح کا اقدام ہے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح نیب میں کہتا ہے 1 کروڑ روپے اگر آپ لیں اور 10 لاکھ روپے دے دیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو یہ ذرا اس کو یہ انجسٹس ہے، اس کو ذرا اس کا بتائیں اس کے بارے میں. جی چلیں ایک اور لے لیں پھر ان کے جواب آتے ہیں. میرا نام تنویر ہاشمی ہے اور میں جنگ اخبار کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. سر، جس طرح سے جو کرائسس آیا اس کا تو ڈائریکٹ عوام پر اثر آیا ہے. فی کا آمدن بھی کم ہوئی ہے اور انفلیشن بھی ہے ملک کے اندر. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر سیلریز کو نہیں بڑھایا گیا. سرکاری ملازمین کی سیلریز اور پینشنرز جو ہیں ان کی پینشن بھی نہیں انکریز کی گئی. یہ کیوں نہیں کیا گیا جبکہ یہ روایت ہر سال ہے کہ جو انفلیشن کا اثرات کو کم کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور اس طرح سے کم اجرت جو منیمم ویجز ہیں وہ بھی اس دفعہ نہیں انکریز کیے گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسوں کے حوالے سے بہت سارے معاملات کیے گئے، لیکن جی ایس ٹی جو 17% ہے، جس کے کسی وقت جو 12% تھا اور اس کو 12% پر لے کے آنا تھا، لیکن اس کے حوالے سے کوئی 1% یا 2% کی کمی بھی نہیں کی گئی جو متوقع تھی. اس کے بارے میں بتائیں گے. تھینک یو. جی دیکھیں، بہت اچھے سوالات کیے ہیں آپ نے اور ان کی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلے تو یہ جو سوال کیا اشرف صاحب نے، اس سے پہلے جو پہلا سوال تھا کہ جی فی کس آمدنی بھی بڑھانی چاہیے اور سیونگز بھی بڑھانی چاہیے.
तो पाकिस्तान का एक ये तारीखी फेलियर रहा है, कोई भी हुकूमत हो, कि हमारी सेविंग्स रेट जो है वो कम रहती है, जिस तरह से हमारी टैक्स कलेक्शन कम रहती है। हमारी टैक्स जो है वो हम आमदनी का तकरीबन 10 से 11% जो है टैक्स में कलेक्ट करते हैं, और इसका इससे ताल्लुक़ नहीं है कि कौन सी हुकूमत है। मैं पाकिस्तान के एक तारीख़ के शागिर्द के तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे ही है, और ये हमारा बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह इसको बढ़ाएं, और हमने कोशिश की, लेकिन ये साल जो है कोरोना वायरस की वजह से हम उस सतह तक नहीं पहुंच सके जो एक बेस साबित हो सकती थी मज़ीद आगे जाने के लिए। लेकिन हमें अपनी कोशिश जो है उसको बरकरार रखना है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो सेविंग्स भी इसी तरह से है कि अगर हम लोगों की आमदनी बढ़ाएंगे और सेविंग्स की उनको अपॉर्चुनिटीज़ देंगे और ऐसे इंस्ट्रूमेंट करेंगे कि लोग सेविंग्स की जानिब माइल हों, तो वो होगी। और फीकस आमदनी तो देखें ना, सारा जो स्ट्रगल है डेवलपमेंट का वो यही है कि लोगों की आमदनी बढ़ाई जाए। और फीकस आमदनी में दो चीज़ें अहम हैं, एक तो ये कि पूरे मुल्क की मजमूई आमदनी, और वो न्यूमरेटर में होता है, और जो पूरे मुल्क की मजमूई आबादी। तो या तो हम अपनी जो आबादी है उसके जो बढ़ने का जो तरीका है उस पर गौर करें, या फिर हम अपनी आमदनी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, और यही कोशिश हो रही है, शुरू से यही कोशिश हो रही है। अब ये जो अशरफ साहब ने दो सवाल किए, एक तो ये कि जी FBI शुरू से यही कोशिश हो रही है। अब ये जो अशरफ साहब ने दो सवाल किए, एक तो ये कि जी FBI जो है उसका जो रेवेन्यू का टारगेट है उसमें 1000 अरब का इजाफा रखा गया है। देखिए ना, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना कि हम रेवेन्यू बढ़ाएं। मैंने जिस तरह कहा कि इसको स्मार्ट तरीके से बढ़ाना होगा, इसको एक हिकमत से बढ़ाना होगा, इसको इस अंदाज में बढ़ाना होगा कि लोगों के ऊपर मज़ीद जो मौजूदा टैक्स पेयर्स हैं उन पे बोझ न पड़े, और इसीलिए हम टैक्स का जो नेट है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। हमने कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया है, और हम इतनी मराहत दे रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मुल्क है, 1000 अरब अगर मईशत जो है बहाल होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई चीज़ भी सर्टेनिटी से नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस वक्त किसी को पता नहीं है कि ये कोरोना वायरस कितने अरसे मज़ीद चलेगा, इसकी शिद्दत में कितना इजाफा होगा, और कब चीज़ें जो हैं नॉर्मल होने की तरफ जाएंगी, और कब उन ममालिक में डिमांड बढ़ेगी जो हमसे एक्सपोर्ट्स करती हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता, ना कोई और कह सकता है, लेकिन हम एक एस्पिरेशन रख रहे हैं कि हमें जो है 1000 अरब रुपए के लिए एफर्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि जनाब आप ये रख लेंगे तो फिर सूबे जो हैं अपने बजट उसकी बुनियाद पे बना लेंगे, और फिर वो सारा आपका कसूर होगा। तो देखें, सूबे जो हैं उनको इख्तियार है कि वो जो भी बजट जिस अंदाज में भी बनाएं। अगर वो ये समझते हैं कि 4900 नहीं होगा, 4600 होगा, तो वो 4600 की बुनियाद पे बनाएं। तो इसमें ये कोई नहीं है कि जनाब आप रख देंगे तो फिर देखें ना सूबे तो हैं वो भी फिर वो उसी बुनियाद पे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वो उस बुनियाद पे? वो अगर समझते हैं कि उनका फोरकास्ट हमसे मुख्तलिफ है, या वो देखते आ रहे हैं कि हुकूमत में FBI के जो माजी में एक परफॉर्मेंस और रियलिटी में फ़र्क रहता है, तो उनको चाहिए कि वो उसको इनकॉर्पोरेट करें। सो आई थिंक इट इज़ अप टू देम। हम तो एक एस्पिरेशन रख रहे हैं कि 4900 हम करेंगे, अगर हालात जो हैं और कोरोना वायरस वगैरह की जो शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा नहीं होता, और अगर होगा तो उससे कम होगा। नाउ
ان کے بعد انہوں نے پی ٹی سی ایل پہ ایک سوال کیا ہے، میرے خیال میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ پی ٹی سی ایل کے اوپر کوئی 500 بار اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، اور میں اشرف صاحب سے کہوں گا کہ جب میں بجٹ سے فارغ ہو جاؤں تو وہ بھی فارغ ہوں گے، میرے پاس آ جائے، میں ان کو اس کا تفصیل سے جواب دوں گا، وہ چھاپ دیں گے تو سب کو خبر بھی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب دوسری چیز یہ کہ این آئی سی یعنی آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ پہ پہلے 50,000 پہ ان سے ریکوائرڈ تھا، اب 1,00,000 پہ کر دیا گیا ہے. دیکھیں اگر ہمارے لوگ دقت میں ہیں اور ان کو تکلیف ہے تو اس وقت اگر ہم ان کو کچھ فائدہ دیں تو اس پہ کسی کو کیوں چڑ ہو؟ یعنی ایک جانب تو یہی ساری ایک تنقید ہے کہ جی حکومت جو ہے لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا نہیں کرنا چاہتی. تو ہم تو ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم باقی تمام کنسیڈریشنز کو چھوڑ دیں اور صرف ٹیکس کے پیچھے پڑ جائیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو. تو یہ اسی ایک طرح سے ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہے کہ وہی اس وقت چھوڑ دو، لوگوں کو اطمینان دے دو. یہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ شرط واپس لے رہے ہیں، کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں ڈاکیومنٹیشن کے لیے، لیکن ایک سنجیدگی سے اور سینسٹیوٹی سے، یعنی لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ آپ نے موبائل سیکٹر دیکھیں، حکومت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہوتا ہے حکومت کے نظام میں. تو اگر ای سی سی یا کابینہ نے کوئی موبائل سیکٹر کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ حاوی ہوگا اصولی طور پر. اس کی تفصیل جو ہیں یہ انڈسٹریز منسٹر سے میں ریکویسٹ کروں گا، آپ کو بتائیں گے. دوسرا یہ کہ یہ بجٹ کیا کوارٹرلی ہے یا ایئرلی ہے، کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اور بجٹس آر ایئرلی. ایٹ دا سیم ٹائم اگر خدا نخواستہ کوئی کرونا وائرس یا اس میں کوئی ایسی شدت آتی ہے یا کوئی اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے تو نازل کی ہوئی چیز نہیں ہے نا. تو اس میں ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں، اور ایڈجسٹمنٹس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایکیوریسی ہو اس میں، جو لوگ آگے کا دیکھ رہے ہیں بزنس کمیونٹیز، ان کو پتہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اینیول ہے ہمیشہ کی طرح، اور ساتھ ہی ساتھ وی شوڈ ہیو اے اوپن مائنڈ. یہ آپ کو 19ویں صدی تو نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہی کاغذ پہ کوئی چیز لکھی جاتی. دس از راؤنڈ دا کلاک مینجمنٹ. اب آپ آ جائیں کہ جی ان امپلائمنٹ کے اوپر ایک سوال ہے، وہ بھی میں انڈسٹریز منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ جو بھی پیکیج ہے ہمارا اس میں بھی کئی چیزیں ہیں. ہر چیز کا جو بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ سے چھٹکارا پایا جائے یا کمی کی جائے اور جاب کریشن کی جائے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ کچھ سیکٹرز کے اندر قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور سب سے زیادہ دکھ تو کوئی کسی چیز کی قیمت بڑھے تو حکومت کو ہوگی نا جی، کیونکہ ووٹ تو عمران خان کو دیے ہیں لوگوں نے، آپ کو یا مجھے تو کسی کو نہیں دیے. تو ہی وڈ بی دا ون ہو وڈ بی سفرنگ دا موسٹ. اور اسی وجہ سے we trying to do the best we can. اور آپ نے دیکھا ہے جو انفلیشن کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ 6.5% رکھا گیا ہے آنے والے سال میں، جو اس سال کے مقابلے میں کافی کم ہے. اور پیٹرول کی قیمتیں ہوئیں، اور تھوڑا بہت جو پیٹرول کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حکومت کے اس عزم کی یہ نشانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ خواہ کچھ ہو پیٹرول کی قیمتیں کم ہونی ہیں اس ملک میں، اور انہوں نے وہ پاس آن کی. اور اگر کوئی پلیئرز کوآپریٹ نہیں کرتے ہیں تو ریگولیٹری نظام جو ہے مسٹ بی ویری ٹف. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ریگولیٹری نظام ہے اس میں انشاءاللہ اچھی تبدیلیاں بھی آپ کو نظر آئیں گی. یہ کہ جی منیمم ویج ہونا چاہیے، منیمم ویج ہاشمی صاحب ہونا چاہیے، لیکن ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. جب آپ کے کوئی 25, 30, 50% اگر لوگ یا دھندے بند ہیں، اور آپ کی بڑی میں بڑی فکر یہ ہے کہ لوگوں کو نوکری تو ملے،
तो उस वक़्त ये सोचना कि जिन लोगों को नौकरी मिली हुई है उनका मिनिमम वेज मज़ीद बढ़ाया जाए, जबकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं उनको सिफ़र वेज मिल रहा है। तो ये आपकी जो बात है बिल्कुल एक अच्छी बात है, लेकिन ये वो वक्त नहीं कि हम कहें कि जी हमें इस वक्त ज़्यादा फ़िक्र उन लोगों की है जिनका मिनिमम वेज इस वक्त सिफ़र है। तो आई थिंक ये कि IMF का प्रेशर, आई थिंक IMF के ऊपर मैं आखिर में एक दो कमेंट करूँगा क्योंकि काफ़ी लोगों को IMF के बाद होता है। तो हमाद अज़हर साहब, अगर आप और भी किसी चीज़ पे आप कुछ कहना चाहें तो कहें। थैंक यू।